بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساتھ نام اللہ کے جو مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ سورۃ مطففین ترتیب کے اعتبار سے 83 نمبر کی سورت ہے۔ اس میں ایک خاص موضوع پہ بات کی گئی، اور وہ کیا ہے کہ بعض دفعہ لوگ ناپ تول میں بہت تھوڑی سی کمی اور بیشی کرتے ہیں، لیکن اصل میں یہ اس بات کا ثبوت بن جاتی ہے کہ وہ اللہ کو السمیع اور البصیر اور العلیم نہیں جانتے۔ یہ وہ صورت ہے کہ جس کے نزول کے بعد مدینہ کے لوگوں کا ناپ اور تول ٹھیک ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے بھی ڈنڈی مارنے سے بچائے۔ یہ حقوق میں بھی ہوتی ہے، مادی چیزوں میں بھی ہوتی ہے، معاملات میں بھی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا باریکی سے اپنے آپ کو دیکھنے والا بنائے۔ اس صورت کا موضوع بھی آخرت ہے۔ پہلی 6 آیات میں بے ایمانی پہ گرفت کی گئی، جو عموماً کاروباری طبقے کے لوگوں میں ہوتی ہے، اپنے لیے لینے کے پیمانے اور دوسروں کو دینے کے، اور اصل میں یہ چیز اسلام کے مزاج سے میچ نہیں کرتی۔ تو آئیے آیتوں کے ساتھ رہتے ہیں اور دعا کریں گے کہ ایک ایک چیز ہمارے اندر سے وہ نکلتی ہی جائے کہ جو کل قیامت کے دن ہماری رسوائی کا ذریعہ بنے گی۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، تباہی ہے ڈنڈی مارنے والوں کے لیے۔ تطفیف کا لفظ جو ہے چھوٹی اور حقیر چیز کے لیے آتا ہے، یعنی کوئی 1 کلو میں سے بہت سارا تو نہیں نکالے گا نا، چند گرام۔ تو کیا ملا؟ ہاتھ کی صفائی سے خریدار کے حصے سے تھوڑا سا اڑا لینا۔ تاجر تو لے گا، خریدار کو پتہ بھی نہ چلے گا، لیکن اللہ کو پتہ ہے۔ اتنا تھوڑا سا فائدہ لے کر آخر بچایا بھی تو کیا بچایا؟ ہم بھی اپنے آپ سے پوچھے، کہیں میں حقوق اور معاملات میں ڈنڈی تو نہیں مارتی؟ جاب کے آورز پورے ہوتے ہیں، جتنا دیا جاتا ہے اتنا لیا جاتا ہے۔ بعض دفعہ لوگ ٹکٹ بچانے کے لیے بچے کی عمر غلط بتا دیں گے، بعض دفعہ ڈسکاؤنٹ لینے کے لیے چھوٹی چھوٹی کمی بیشیاں کرتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ادھر سے تو بچا لیں گے، کہیں اور سے نکلیں گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جن کا حال یہ ہے کہ جب لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، یعنی جب لینے کا وقت آتا ہے تو کسی قسم کی کمی نہیں۔ اس کے اندر کہ سمجھدار ہیں، یہ نہیں ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں، بھول بنے میں یہ کام نہیں کر رہے، بلکہ وَإِذَا كَالُوا أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب ان کو ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو ان کو گھاٹا دیتے ہیں۔ کتنی مذمت ہے، ایک ہی بات کو 3 آیتوں میں دہرایا جا رہا ہے۔ یہ ہمارے دین کا حسن ہے کہ نہ تم کسی کو تکلیف دو، نہ کوئی تمہیں تکلیف دے۔ اور سورۃ الانعام آیت 152 میں تو یہ تک کہا گیا کہ انصاف کے ساتھ پورا تولو۔ اپنے اوپر دیکھیے، ہر معاملے میں اپنے آپ کو چیک کیجیے۔ اسی طرح سورۃ بنی اسرائیل اور سورۃ الرحمن میں بھی اس بارے میں بات کی گئی کہ دوسروں کو تھوڑا سا بھی نقصان نہ دو، تمہیں کیا پتا کہ کل وہ تمہارے اپنے لیے کتنا بڑا نقصان بن جائے گا۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کی خبر ہے۔ ہم کسی اچھے یا برے انسان کی حق تلفی کریں برابر ہے۔ بس دفعہ لوگ کہتے ہیں یہ کافر ہیں، ان کو نقصان دو، انہوں نے ہمیں لوٹا، ہم ان کو لوٹتے ہیں، یہ ملک کو لوٹتا ہے۔ تو یہ وہی بات ہے کہ رابن ہوڈ اگر آج ہوتا تو اس کا ہاتھ کٹا ہوتا۔ اسلام ایسی کسی بھی چیز کی بات نہیں کرتا، بلکہ ایک پوری قوم جس کو قوم شعیب کہا گیا، صرف اس جرم کی پاداش میں صفحہ ہستی سے مٹا دی گئی۔ الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا یہ لوگ نہیں سمجھتے کہ وہ اٹھا کھڑے کیے جائیں گے؟ یعنی قیامت کے دن اٹھائے جانے کا احساس انسان کو ایسی حق تلفیاں کرنے سے روک لے گا۔ اور کب اٹھائے جائیں گے؟ لیوم عظیم، ایک بہت بڑے دن۔ یا دیکھیے قیامت کے ناموں میں سے ایک نام یوم عظیم، اپنی کوانٹٹی یعنی مقدار کے اعتبار سے بھی بڑا ہوگا، 50,000 سالوں جیسا ایک دن ہوگا، اور اسی میں تمام انسانوں اور جنوں کا حساب اللہ کی عدالت میں کیا جائے گا۔ بیک وقت ہوگا، عذاب اور ثواب کے اہم ترین فیصلے کیے جائیں گے۔ تو کیا پتہ چلا کہ اس لحاظ سے بھی بڑا ہے کہ اس دن بڑے بڑے فیصلے ہوں گے۔ خود سے پوچھئے میرا اس بڑے دن کیا حال ہوگا؟ کیا میں سکون میں ہوں گی، اطمینان میں ہوں گی، یا پھر میں بھی پریشانیوں میں ہوں گی؟ اس کی کچھ کیفیات آگے آ رہی ہیں۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، اس دن جب کہ سب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ آج دنیا میں نماز کے قیام کے دوران اگر اس کیفیت کو محسوس کر لیا جائے تو اس دن کھڑا ہونا آسان ہوگا،
نماز ریہرسل ہے، تیاری ہے اس بات کی کہ ایک دن تم نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کے پوری زندگی کے معاملات کا حساب دینا ہے۔ اللہ تعالی ہمارا حساب آسان کر دے۔ کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، ہرگز نہیں، یقیناً بدکاروں کا نامہ اعمال قید خانے کے دفتر میں ہے۔ انداز سے لگ رہا ہے کہ کوئی پیچھے سے جھٹلا رہا ہے اور آپ اس کی بات کو غلط ثابت کر رہے ہیں۔ یہ کیا بات ہے کہ وہ لوگ جو یہ سوچتے ہیں کہ آج غلط کام کر رہے ہیں کل چھوٹ جائیں گے، تو کہا ایسا نہیں ہوگا، تمہیں جواب دینا پڑے گا۔ اور سجین کیا ہے؟ سجن، سجن کہتے ہیں جیل یا قید خانے کو۔ بس اسی سے سمجھ لیجئے کہ وہ کیا جگہ ہے، کیا وہ رجسٹر ہے، کیا دفتر ہے جہاں سزا کے مستحق لوگوں کے اعمال نامے رکھے جاتے ہیں یا ان کی روحیں رکھی جاتی ہیں۔ وہ لوگ جو دنیا میں بہت آزاد پھرتے تھے، وہاں ان کو قید میں ڈالا جائے گا۔ اور ساتھ ہی کہہ دیا وما ادراکا، اور تجھے کیا معلوم، ما سجین، کہ وہ قید خانے کا دفتر کیا ہے۔ یہ انداز ہے عربی میں کسی بات کی اہمیت کو واضح کرنے کا، جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں تمہیں کون بتائے، کون جتلائے تمہیں۔ اشارہ ہے اس طرف کہ وہ قید خانے کا دفتر بہت بری جگہ ہے۔ کتاب مرقوم، ایک کتاب ہے لکھی ہوئی، یعنی ریکارڈ کیپنگ ہے۔ اللہ نوز دی بیسٹ یہ کیا ہوگا۔ بہت سی حدیثیں ہیں، لیکن اس وقت بس اتنا سمجھیے کہ وہ ایک خاص جگہ ہے جہاں انسان کے برے اعمال رکھے جاتے ہیں یا برے لوگوں کی روحیں رکھی جاتی ہیں۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ آپ دیکھیں کہ یہ انداز بھی اب آپ کو آخری باروں میں بہت زیادہ دکھے گا کہ جو لوگ دنیا میں روز جزا کو جھٹلاتے تھے اس دن وہ ہلاکت میں ہوں گے۔ اور ویل جہنم کی ایک وادی بھی ہے کہ جس میں گرتا جائے گا جب شخص تو وہ کئی سال کے بعد نیچے پہنچے گا۔ اور ہلاکت اور تباہی کے لیے بھی یہی لفظ آتا ہے۔ کتنا آسان ہے دنیا میں اللہ کی بات کو جھٹلانا، اور کتنا مشکل ہے اس دن اس کو بھگتنا۔ کیا قصور تھا ان کا؟ الذین یکذبون بیوم الدین، وہ لوگ جو روز جزا کو جھٹلاتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ یہاں روز جزا کو جھٹلانے کی بات ہے، کبھی انسان عمل سے اور کبھی فعل سے اس کو جھٹلاتا ہے۔ ساتھ ہی بتا دیا کہ آخر اتنی بڑی جرت کون کرے گا۔ وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ، اسے نہیں جھٹلاتا مگر ہر وہ شخص جو حد سے گزر جانے والا بد عمل ہے۔ یہاں آپ دیکھیے کہ ایکسٹریم کے صیغے ہیں، یعنی یہ جرت چھوٹی جرت نہیں ہے۔ جب کوئی شخص کسی حد سے گزر جائے نا تو پھر اس کو یاد بھی نہیں ہوتا، اس کو معلوم بھی نہیں رہتا کہ وہ کس حد کو پار کر رہا ہے۔ تو یہ وہ گناہ گار ہے جو ایک دن نہیں، عظیم، مستقل، یعنی اس لفظ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ گناہ اس کی عبادت بن چکا ہے، اور یہ جرت ملتی ہی بہت سارے گناہوں کے کرنے کے بعد ہے۔ اب اس کی مزید کیفیات اگلی آیت میں، اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، اسے جب ہماری آیات سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ تو اگلے وقتوں کی کہانیاں ہیں۔ یہ ہے وہ نقطہ آغاز جہاں سے انسان کی زبان کھلتی ہے، اور وہ کیا ہے کہ اس کلام کو پرانے لوگوں کی باتیں کہنا۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کے لیے اس کو ذہنی طور پہ قبول نہیں کرتے لوگ۔ آج بھی لوگ کیا کہتے ہیں؟ اولڈ ڈیٹڈ بک، پرانی کتاب، 1400 سال پرانی کتاب۔ کیا آپ کو اس وقت یہ لگ رہا ہے کہ یہ 1400 سال پرانی کتاب ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ صرف ان کی باتیں ہیں۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہرگز نہیں بلکہ دراصل ان لوگوں کے دلوں پر ان کے برے اعمال کا زنگ چڑھ گیا ہے۔ یہاں کلا سے کیا مراد ہے؟ یعنی جس جزا سزا کو یہ افسانہ اور کہانی کہتا ہے اس کی کوئی وجہ نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے یہ اس کو افسانہ کہ، بلکہ بات یہ ہے کہ ان کے گناہوں کا زنگ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، توبہ کر لے تو وہ نقطہ فوراً مٹ جاتا ہے، اور اگر گناہ کرتا ہی جائے تو پورے دل پہ گناہ چھا جاتا ہے، سیاہی ہے۔ پھر آپ نے یہی آیت پڑھی، یہ مسند احمد، ترمذی، نسائی اور کئی روایات میں ہے، تو اپنے آپ سے پوچھتے ہیں کیا میرا دل کالا تو نہیں ہو گیا؟ دل کالا ہونے کی دنیا میں عام علامت کیا ہے؟ گناہوں پہ شیر ہو جاتا ہے بندہ، تھوڑی سی نیکی بھی مشکل لگتی ہے، دین کے لیے قربانی کے لفظ سے جان نکل جاتی ہے، اور بڑے سے بڑا گناہ آسان
اور چھوٹی سے چھوٹی نیکی مشکل۔ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، ہرگز نہیں، بالیقین اس روز جو اپنے رب کی دید سے محروم رکھے جائیں گے۔ سزاؤں میں سے سب سے بڑی سزا کہ رب کائنات ان کو اپنا دیدار نہ کروائے۔ اب اس بات کو سن کر کچھ تو کہیں گے ہائے یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے، ساری زندگی تو ہم اسی کے شوق میں جیتے رہے، نمازیں بھی تو اسی کی تھیں۔ لیکن جو بدبخت ہے، جس کو اللہ سے محبت نہیں، وہ کہے گا ٹھیک ہے، نہیں تو نہ صحیح، ہو کیئرز۔ تو یہ تو پھر رویوں کی بات ہے۔ ایک بچہ ماں کے روٹھنے پہ بے چین ہو جاتا ہے اور دوسرا کہتا ہے کہ شکر ہے اب ماں تو نہیں بولے گی نا، اب جو چاہے کروں۔ لیکن دیکھا جائے تو جنت کی ساری نعمتوں میں سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کا دیدار اور اس کی رضا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عطا فرمائے۔ ثم انہم لصال الجحیم، پھر یہ جہنم میں جا پڑیں گے۔ یعنی صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ جنت نہیں ملے گی یا اللہ کے چہرے کا دیدار نہیں ہوگا، بلکہ پھر جہنم میں جانا پڑے گا۔ یہ بڑی اہم بات ہے، کوئی نیوٹرل پلیس نہیں ہے کہ چلے کوئی جنت میں نہیں گیا تو پھر اس کو وہاں رکھ دیا جائے، ہیئر اور دیئر، یا جنت یا جہنم، کوئی تیسرا مقام نہیں ہے۔ اپنے لیے سوچئے، کیا میں نے جنت کا ٹکٹ کنفرم کروا لیا؟ کیا جوانی کے نشے میں آ کر میں یہ تو نہیں کہہ دیتا کہ ہوگا جو دیکھا جائے گا، دیکھیں گے جو ہوگا، جو سب کے ساتھ ہوگا میرے ساتھ ہوگا؟ ایسا کہنا بھی بہت بڑی جرأت ہے۔ ثم یقال ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، پھر ان سے کہا جائے گا یہ وہی چیز ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ آپ دیکھیے کہ آنکھوں دیکھی چیز سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا نا۔ جب جہنم میں داخل کیا جائے گا تو کہا جائے گا دیکھو یہ اب یقین آ گیا۔ جیسے بچہ مستقل ماں کی بات کو پیچھے ڈالے نا تو آخر ایک دن پھر وہ ہو جاتا ہے کام جس کا ماں کو اندیشہ تھا، تو وہ کہتی ہے سناؤ پھر آج سمجھ آ گئی ہے۔ تو بالکل ایک ڈانٹ کا انداز ہے۔ اللہ ان کتاب الابرار لفی علیین، بے شک نیک آدمیوں کا نام اعمال بلند پایا لوگوں کے دفتر میں ہے۔ اب یہاں تصویر کا دوسرا رخ ہے، پیچھے سے جین تھی اور مکذبین تھے، یہاں ابرار ہے اس کے اپوزٹ، اور سجین کے اپوزٹ علیین ہے۔ علیین کیا ہے اللہ تعالیٰ خود ہی سوال کرتے ہیں، اس لیے اس پہ آگے جا کے بات کرتے ہیں۔ وما ادراک ما علیون، اور تمہیں کیا خبر کہ وہ بلند پایا لوگوں کا دفتر کیا ہے؟ یعنی مراد یہ ہے کہ تم اس کی حقیقت کو نہیں جان سکتے۔ دیکھیں یہ ہے یؤمنون بالغیب، سر کی آنکھوں سے جب تک دیکھا نہ ہو کسی چیز کو، اس کے بارے میں کوئی کیا کہے۔ یہ تو علم الوحی کے ذریعے سے جو باتیں پتہ چل گئیں ہم اس پر ایمان لا رہے ہیں۔ اس کی بھی وہی تفصیلات، کیا کتاب مرقوم، ایک لکھی ہوئی کتاب ہے، یعنی لوگوں کے نامہ اعمال، یشہدہ المقربون، جس کی نگہداشت مقرب فرشتے کرتے ہیں۔ یعنی یہ کوئی بہت قیمتی ڈاکیومنٹیشن رکھی ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہاں بڑے قریبی فرشتوں کو اس کی حفاظت کے لیے رکھا ہوا ہے۔ ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیک لوگ بڑے مزے میں ہوں گے۔ اور ابرار کون ہے؟ نیکیاں کرنے والا، چھوٹی بڑی مختلف قسم کی نیکیاں، ماں باپ کے ساتھ بھی اچھا، اللہ کے حق بھی دینے والا، اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے والا۔ ان کے ساتھ کتنا پیارا معاملہ ہوگا اس دن۔ تعرف فی وجوہہم نضرۃ النعیم، ان کے چہروں پر تم خوشحالی کی رونق محسوس کرو گے۔ دیکھیے امیر کا بچہ اپنے چہرے مہرے سے بتا ہی دیتا ہے کہ میں کھاتے پیتے گھر کا بچہ ہوں۔ جب جنت کی نعمتوں میں ہوگا نا انسان تو اس کے چہرے سے پتہ چلے گا۔ آج بھی کسی کی بیٹی خوش ہے کہ نہیں ہے، اس کے چہرے کو دیکھ کر ماں باپ پڑ جاتے ہیں۔ یہی حالات دوسروں کے ساتھ بھی ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جنتیوں کے چہروں سے خوشی اور رونق ٹپک رہی ہوگی۔ یسقون من رحیق مختوم، ان کو نفیس ترین سربند شراب پلائی جائے گی۔ یعنی شراب تو بس مشروب ہے آپ یہ کہہ لیجئے، لیکن بند ہوگی، کھلی نہیں ہوگی۔ دنیا میں آپ دیکھیے لفظ شراب کے ساتھ گندگی، بدبو، خرابی، بیڈ سمیل، لیکن وہاں کیا ہے؟ ختامہ مسک، جس پر مشک کی مہر لگی ہوگی، یعنی خوشبو آ رہی ہوگی، جیسے فروٹس ڈرنک میں ہوتی ہے۔ جن برتنوں میں رکھی ہوگی اس پر مٹی یا موم کی نہیں، مشک یعنی خوشبو کی مہر ہوگی۔ یعنی پتہ چلا کہ یہ پینے کا بڑا کوئی نفیس ترین مشروب ہوگا۔ اسی لفظ شراب پہ نہ کوئی سوچے،
اور یہ وہ نہیں ہے جو نہروں میں بہنے والی شراب ہے جس کا سورت محمد میں ذکر گزرا۔ مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی ایک خوبصورت ہی چیز ہوگی، دور سے خوشبو آئے گی۔ دنیا میں بوٹل کھولے کوئی تو ایک بھپکا سا ناک میں آتا ہے، پیتے ہوئے بھی بدبو آتی ہے، شرابی کے پاس بیٹھنے کو کوئی پسند نہ کرے، حلق سے اتر جائے تو اس کا دماغ کھولنے لگے، بدمزگی کے اثرات اس کے چہرے سے دکھے، لیکن وہاں ایسی کوئی کیفیت نہیں ہوگی۔ اور یہ ان لوگوں کے لیے بھی تو ہے کہ جنہوں نے دنیا میں اللہ کے کہنے پہ حرام چھوڑ دیا۔ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، جو لوگ دوسروں پر بازی لے جانا چاہتے ہوں وہ اس چیز کو حاصل کرنے میں بازی لے جانے کی کوشش کریں۔ انسان کے مزاج میں دوسروں سے آگے بڑھنے کا شوق ہے۔ فرمایا اگر واقعی تم چاہتے ہو کہ تم دوسروں سے آگے بڑھو تو جنت کی نعمتوں کو پانے کے لیے بھاگ دوڑ کرو۔ ایک سوال تو خود سے کریں، میری بھاگ دوڑ کس چیز میں ہے؟ میں اپنے دوستوں سے اپنے آپ کو کس چیز میں مقابلے پہ لاتا ہوں؟ میں اپنی دوستوں کے ساتھ کس طرح اپنا تقابل کرتی ہوں؟ ہر ایک اپنا اپنا جائزہ لے کر دیکھے تو پھر نتیجہ یہ نکالنا ہے کہ ہم نے جنت اور اس کی چیزوں کو پانے کی بھاگ دوڑ کرنی ہے، نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا ہے۔ وَمِزَاجُهُ مِن تسنیم، اس شراب میں تسنیم کی آمیزش ہوگی۔ تسنیم کہتے بلندی کو، کسی چشمے کو تسنیم کہنا مطلب یہ کہ بلندی سے بہتا ہوا نیچے آ رہا ہوگا۔ خود ہی بتا دیا اگلی آیت میں کیا ہے، عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ، ایک چشمہ ہے جس کے پانی کے ساتھ مقرب لوگ پئیں گے۔ ہر ایک کے مختلف درجے ہیں، تو وہاں ایسے لگ رہا ہے کہ لوگوں کے اعمال کے تحت ان کو مختلف قسم کے مشروب پلائے جائیں گے۔ اب تصویر کا آخری رخ، عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ، ایک چشمہ ہے جس کے پانی کے ساتھ مقرب لوگ پئیں گے۔ ہر ایک کے مختلف درجے ہیں، تو وہاں ایسے لگ رہا ہے کہ لوگوں کے اعمال کے تحت ان کو مختلف قسم کے مشروب پلائے جائیں گے۔ اب تصویر کا آخری رخ، ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، مجرم لوگ دنیا میں ایمان لانے والوں کا مذاق اڑاتے تھے۔ یہ تو ہوا تھا، ہو رہا ہے اور ہوگا۔ بلال کا مذاق اڑایا جاتا تھا، پتھروں پہ لٹا کر، تپتی ریت پہ لٹا کر ان کا مالک آقا امیہ ہنستا تھا، مذاق کرتا تھا۔ آج بھی اب ذرا سے اللہ کے دین پہ عمل کرنے کی کوشش تو کریں تو لوگ کبھی آنکھیں ماریں گے، کبھی اشارے کریں گے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، جب ان کے پاس سے گزرتے تھے تو آنکھیں مار مار کر ان کی طرف اشارے کرتے تھے، یعنی ان کو حقیر جانتے تھے، ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقلبوا فَكِهِينَ، اپنے گھروں کی طرف پلٹتے تو مزے لیتے ہوئے پلٹتے تھے، یعنی یہ سوچتے ہوئے پلٹتے آج تو مزہ آ گیا، میں نے فلاں مسلمان کا مذاق اڑایا، اس پہ آوازیں کسی، وہ دیکھو برقعے میں تھی کیا کہہ دیا، وہ داڑھی والوں کا مذاق کیا، یعنی آج تو ہم نے ان کی خوب گت بنائی۔ اور اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے گھر والوں کے ساتھ ان کے بارے میں ہنسی مذاق کرتے تھے۔ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، اور جب انہیں دیکھتے تو کہتے تھے کہ یہ تو بہکے ہوئے لوگ ہیں۔ کس طرح بہکے ہوئے کہ ان کی تو عقل ماری گئی، دنیا کے فائدے اور اس کی لذتوں سے صرف اس لیے اپنے آپ کو دور کیا ہوا ہے کہ بس آخرت میں جنت ملے گی۔ یہ کیا آخرت دماغ پہ ہے سوار، اور بس خطرے اور مصیبتیں مول لیتے ہیں، کوئی بات نہیں اللہ جزا دے گا۔ تو ان کو تو بالکل سمجھ ہی نہیں تھی، یعنی اس طریقے سے باتیں کرتے تھے کہ دین پہ عمل کرنے والے نہ سمجھ ہیں، اور نہ دیکھی آخرت کے لیے، دیکھی بھی دنیا کو تکلیف میں ڈال رہے ہیں۔ تو یہ تو بس ایسے ہی لوگ تھے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کو ضرورت تو نہیں ہے یہ کمنٹس دینے کی، کیونکہ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ، حالانکہ وہ ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے۔ یعنی یہ تمہیں کس نے کہا کہ ان کے حال پہ تم یہ سارے کمنٹس دو؟ جن کو انہوں نے حق سمجھا وہ اس پہ جمے ہوئے، تمہارا دل نہیں مانتا تم نہ کرو۔ کیا پتہ چلا کہ دوسروں پہ کمنٹس نہیں دینے، تمہیں کیا کہہ رہے ہیں، تم خامخواہ ان کے بارے میں کڑنے لگے۔ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، آج منظر پلٹتا ہے، کیسے؟ آج ایمان لانے والے کفار پر ہنس رہے ہوں گے۔ یعنی تصویر کا اب دوسرا رخ ہے، ساری زندگی جن کے حال پہ دوسرے ہنسے، آج ان کے حال پہ ہنسیں گے۔
علی الارائک ینظرون، مسندوں پر بیٹھے ہوئے ان کا حال دیکھ رہے ہیں، یعنی ان کو اللہ تعالیٰ جنت میں بٹھا کر کفار کا وہ منظر دکھائے گا کہ وہ عذابوں میں ہے، تکلیفوں میں ہے۔ کیسے دکھائے گا؟ آج ممکن ہے سیٹلائٹ کے ذریعے دکھانا ادھر سے ادھر کی چیزیں، تو کل کیسے ممکن نہیں ہوگا؟ ایک سوال پوچھا جائے گا جس پہ صورت پوری ہو رہی ہے، حل ثوب الکفار ما کانوا یفعلون، مل گیا نا کافروں کو ان حرکتوں کا ثواب جو وہ کیا کرتے تھے۔ ایک لطیف سا طنز ہے، کیونکہ وہ جھٹلانے والے ثواب سمجھ کر مومنوں کو تنگ کرتے تھے کہ یہ تو بے وقوف ہیں، یہ تو ایسے بہکے میں ہیں۔ تو جنت میں جب مومن مزے کریں گے اور جہنم میں جلنے والے کافروں کا حال دیکھیں گے تو اس وقت یا تو ان سے پوچھا جائے گا یا وہ خود سوچ کر کہیں گے کہ واقعی ان کو تو ان کی بری حرکتوں کا آج نقصان ہو ہی گیا۔ تو میرے آپ کے لیے پھر اس پوری صورت میں کیا ہے؟ آج وقت ابھی خالی وقت ہے، انڈو کر سکتے ہیں۔ کبھی کسی دیندار کا مذاق نہیں اڑانا، کبھی کسی کو دین پہ عمل کرتا دیکھ کر اس کو ناسمجھ اور بے وقوف نہیں کہنا، جنت کی نعمتوں کو پانے کی خواہش اور تمنا رکھنی ہے، اور یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ ہماری پچھلی زندگی کے گناہوں کو معاف کر دے اور آئندہ ہمیں ایک خوبصورت صاف ستھری زندگی شروع کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔